بڑے پیر دستگیر کا مقام کیا ہے. سیدنا شرف الدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک آنکھ جو ہے تو ایک آنکھ سے بظاہر وہ معذور تھے. بڑے پیر کون ہے؟ ہم نے بندہ نواز سرکار کی ایک ملفوظ کے تعلق سے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ بندہ نواز سرکار کے ولایت کا جو معاملہ ہوا تھا بڑا مشہور ہے. وہ بندہ نواز سرکار نے غریب نواز کی بارگاہ میں جو عرضی ڈالی تھی تو غریب نواز نے فرمایا تھا کہ معاملہ بڑے پیر دستگیر کا ہے اور ان کے جلال سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں. تو یہ بڑے پیر دستگیر ہیں. ان کے پوتے سیدنا شرف الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سجادہ نشین تھے ایک آنکھ سے معذور ہو گئے تھے. ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ بغداد شریف میں بارش بہت ہو رہی ہے. آج بھی آپ بڑے پیر دستگیر کے آستانے پر حاضری دو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کے ساتھ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. تو اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے ظاہری اعتبار سے ہم کو سیڑھیوں کو اترنا پڑتا. یہ نہیں کہ بڑے پیر دستگیر کا مزاق نیچے، وہ تو عرش اعظم سے بھی افضل ہے. مگر اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہمیں کچھ سیڑھیاں کچھ اسٹیپ اترنی پڑتی. آج بھی آستانے میں جاؤ اور پھر آستانہ روضہ شریف آتا ہے. بڑے پیر دستگیر کی چونکہ بارش کافی ہو رہی تھی تو بارش کا پانی جو ہے وہ جمع ہوا اور جمع ہو کے وہ اندر مزار شریف کی طرف گیا. مزار شریف کی طرف گیا اور مزار شریف میں جب گیا تو مزار شریف میں وہ پانی جانے لگا. مؤذن نے رات کے وقت یہ منظر دیکھا کہ بڑے پیر دستگیر کی مزار شریف میں پانی جا رہا ہے اور بظاہر مزار شریف کی مٹی جو تھی وہ کچھ ہٹ گئی. وہ ڈرے کہ کہیں پانی سے بڑے پیر دستگیر کی جسم اقدس کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ایک انسانی تقاضے کے تحت، فطری تقاضے کے تحت وہ دوڑتے ہوئے رات کے وقت رات کے دوسرے پہر میں جا کر فوراً سجادہ نشین سے یہ شرف الدین قادری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا. آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، پانی جو ہے مزار پاک میں جا رہا ہے. آپ فوراً وہاں سے نکل کے آئے تو دیکھا کہ واقعی پانی جو ہے مزار شریف میں بڑے پیر دستگیر کی مزار میں جا رہا ہے، پورا پانی جمع ہوگا. تو آپ نے فوراً جو ہے وہ مٹی کو صحیح کرنا شروع کیا مزار پاک. جیسے ہی صحیح کرنا شروع کیا تو ایسا مسئلہ ہوا کہ مزار پاک کے دیوار کی طرف جو ہے ایک طرف سیدھی طرف جہاں پہ بڑے پیر دستگیر کا رخ تھا اس طرف جب دیوار صحیح کر رہے تھے تو مٹی ہٹی تو بڑے پیر کا ہاتھ جو ہے وہ مزار شریف میں اس طرح سے دیکھنے لگا، ظاہر ہوا. ایک خوشبو پھیل گئی تھی پورے علاقے میں، پورا علاقہ معطر. اب وہ ہاتھ دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، بہت سے نے دیکھا ہوگا. جب کوئی دیکھتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ دست بوسی کر لے. اگر وہ بھی نہ ہو تو وہ خواہش کرتا تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے یا جسم سے ہاتھ لگ جائے. یہ تو کئی بار ہوا ہے اور زمانے نے دیکھا ہے. اور اس کا انکار وہی کرے گا جو یہ کہے گا کہ سورج ہے ہی نہیں.
اس کا انکار نہیں کرے. تو وہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ 1400 سال بعد بڑے پیر دستگیر کے ایک نائب کی عظمت کے لیے کہا گیا کہ لوگ دیکھ لے تو دیوانہ وار ہاتھ مس ہو جائے تو پہنچ جاتے. اب وہ غوث پاک کے شہزادے جو سجادہ نشین بھی ان کے سامنے تو براہ راست بڑے پیر کہا, براہ راست بڑے پیر دستگیر کہا. اب دل کی کیفیت نے جوش مارا اور انہوں نے وہیں سے جو ہے وہ مزار شریف اتنا جو حصہ کھلا تھا ہاتھ ڈال کے بڑے پیر دستگیر کے ہاتھ پر بوسہ لے لیا اور پھر مزار شریف صحیح کرنے میں جو ہے نا کیونکہ پانی جا رہا تھا تو وہ صحیح کرنے لگ گئے تھے تو وہ اتنا حصہ کچھ کھل گیا تو یہ معاملہ ہوا. تو انہوں نے سوچا کہ موقع کو غنیمت جانا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تاج شریعہ کو غنیمت اگر کسی کو اس طرح سے موقع مل جائے تو انسان تو بعض نے تو حیدرآباد میں کپڑا تک پھاڑا, حضرت کا پیچھے سے کرتا پھاڑ دیا تھا اتنا بڑا, سمجھے, تبرک کے طور پہ ایک شخص کو پیچھے سے. تو حضرت اس وقت مفتی مجیب بشیر صاحب حضرت کے سامنے اشرف الفقہاء, تو حضرت کو بتایا گیا کہ کسی نے کرتا پھاڑ دیا ہے. حضرت بڑے جلال میں, ظاہر سی بات ہے, اور جلال بھی اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک عید میں آپ سے اگر 50 لوگ مسافہ کر دیں یا گلے مل جائے معانقہ کرے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے. 100 لوگ اگر معانقہ کر لے تو آپ بولو یار ختم کرو یہ بات بہت ہوئی. سال میں 2 مرتبہ عید ہوتی ہے, بقری عید میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہی نہیں, انسان کاٹنے کے پیچھے عید الفطر میں ہوتا ہے 1 مرتبہ, مگر انسان تھک جاتا ہے یار کتنی ملاقات کروں بس ہو گیا. بعض موقع پر تو کسی کو دیکھتا ہے تو عید مبارک کر کے وہیں سے ہی نکل جاتا ہے. بعض میں جو ہے معان کا بہت دور کی بات ہے, ہاں خیر خیریت مبارک کو کر کے نکل جاتا ہے. سال میں 1 مرتبہ عید ہوتی ہے, 50 لوگ سے ملنے کے لیے آپ کے سر پہ جو ہے ماتھے پہ بل پڑ جائے, اور جس کے لیے روز عید ہو اس کا حال کیا ہو, جس کے لیے روز عید ہو. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ جلال, حضرت نے بڑا جلال فرمایا. تو حضرت نے جلال میں یہ کہہ دیا کہ کرتا کاٹ دیا, اتنی بھی تمیز نہیں ہے. بات خود مجھے اشرف صاحب نے بتایا, میں غیر معتبر بات نہیں کرتا. تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کرتا پھاڑ دیا. حضرت نے فرمایا, مفتی صاحب نے کہا, بولے کہتا, حضرت فرماتے کہ کہتا تو دے دیتا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ حضور آپ نہیں دیتے اس کی وجہ سے تو پھاڑ کر پھر جا کے حضرت کرتا تو بہر کہ وہ موقع غنیمت جانا تھا انہوں نے, اور ہاتھ چوم دیا تھا. ہاتھ چوما, مزار شریف کو صحیح کیا, آ کر سوئے. سونا تھا, خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑے پیر دستگیر تشریف, چہرے پر بڑا جلال ہے, اتنا جلال ہے. اور یہ میں وہ کتابوں والی روایت نہیں, اپنے خاندان کی روایت ہے جو اپنے باپ دادا سے, اپنی دادی سے, اپنے گھر والوں سے میں نے سنی. اپنے گھر کی بات بیان کرنا. خواب میں جو ہے وہ بڑے جلال میں سید شرف الدین قادری جو سجادہ نشین تھے, جو غوث پاک کی اولاد میں پوتوں میں تھے, ہمارے رشتے کے اعتبار سے تو ہمارے دادی کے چچا لگتے ہیں. تو بڑے جلال میں بڑے پیر دستگیر ہیں, چہرہ سرخ اور چہرے پر جلال کے آثار نمایا ہے. اب بڑے پیر نے فرمایا کہ
فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا حضور، فرمایا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگا۔ اب باادب کھڑے ہیں، پیر نے کہا کہ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ کی مزار میں پانی آ رہا ہے، ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ مزار شریف میں آپ کے جسم اطہر کو کوئی پانی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب بڑے پیر دستگیر کا جواب سنیے۔ غوث پاک جلال میں فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غوث اعظم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غوث اعظم بنایا ہے، اور اللہ نے زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں فرمائی ہے کہ جو عبد القادر کی قبر میں آ کر اسے تکلیف دے۔ پانی کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان میں، ساری کائنات میں، سارے عالم میں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی کہ جو عبد القادر کی مزار میں آ کر اس کو تکلیف پہنچا سکے۔ پانی کی کیا حیثیت کہ میری مزار میں آ کر مجھے تکلیف پہنچا۔ فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ میری مزار کو صحیح کر دو، جیسا تھا ویسا ہی چھوڑ دے۔ اب آگے فرماتے ہیں بڑے پیر کہ یہ بات تم سے کس نے کہی؟ کہا حضور مجھے تو نہیں پتا تھا، مؤذن صاحب نے آ کر کہہ دیا۔ بڑے پیر نے فرمایا ٹھیک ہے اب وہ یہاں نہیں ہے، جلال میں فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ تم میری اولاد ہو، تم میری اولاد ہو، تم نے میری مزار کو کھولا کیوں؟ ہاتھ چومنے پر بات نہیں ہوئی تھی، کھولنے پر بات ہوئی، کھولا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تم نے میری مزار کو کھولا کیوں؟ فرمایا کہ کوئی اور ہوتا، بڑے پیر فرماتے ہیں، تو اس کا حشر میں کیا کرتا یہ وہی جانتا، اس کے ساتھ کیا ہوتا، چونکہ تم میرا خون ہو، میری اولاد ہو، کوئی اور ہوتا تو اس کو کیا سزا دیتا یہ اور وہی جانے، کیونکہ تم میرا خون ہو، میری اولاد ہو، میں تمہیں بڑی سزا نہیں دوں گا، مگر سزا کے طور پر میں تمہاری ایک آنکھ لوں گا، میری قبر کو کھولا۔ بڑے پیر نے ان کی آنکھ پر ہاتھ لگایا، اتنے میں آنکھ سے نیند سے بیدار ہوئے اور دروازے کی کنڈی جو ہے وہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، دروازہ کھولا۔ جیسے ہی بیدار ہوئے اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی مجھے ایک آنکھ سے دکھائی، الٹی آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہ والدہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اتنے میں کنڈی کھٹکھٹائی گئی، دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ حاضر ہیں۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا، فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا، پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں حاضر آئے؟ کہنے لگے حضور مؤذن صاحب دروازہ نہیں کھول رہے۔ بڑے پیر تو آپ چل کے دیکھیے، آپ گئے دروازہ طرف، مؤذن کے حجرے کی طرف، دروازہ ٹھوکا گیا، کھٹکھٹایا گیا، نہیں کھلا، پھر آخر جو ہے وہ دروازے کو توڑا گیا۔ توڑتے ہیں تو غوث پاک نے فرمایا تھا کہ اب وہ یہاں نہیں رہیں گے، توڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ بڑے پیر دستگیر کا چلا۔